علیکم، میں امداد چومرو۔ مسلم لیگ نون اب کیا چاہتی ہے؟ کیا حکومت کو گرانا بھی ہے یا پھر دو بیانیوں کی کشتی میں سوار ہو کر آگے بڑھنا ہے؟ یہ سوال ویسے تو ہر بندہ کر ہی رہا تھا، لیکن یہ سوال اٹھا پی ڈی ایم کے اندر سے، اور سوال کسی اور نے نہیں اٹھایا، یہ سوال اٹھایا تھا پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے، جو گزشتہ اجلاس ہوا تھا پی ڈی ایم کا سربراہ اجلاس، جس میں نواز شریف صاحب شریک ہوئے تھے، مریم نواز صاحبہ، شہباز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان، محمود خان اچکزئی اور دیگر اتحادی شریک ہوئے، شامل ہوئے، اور نقطہ ایک تھا لانگ مارچ، کہ لانگ مارچ کرنا ہے اسلام آباد کی طرف اور استعفوں کے ساتھ لانگ مارچ کرنا ہے۔ لانگ مارچ کب کرنا ہے؟ میاں نواز شریف صاحب اس کی تاریخ نہیں دے رہے تھے، تو یہ تو سوال تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کا، لیکن میاں نواز شریف صاحب کا جواب جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کو تو نہیں ملا تھا، لیکن جواب جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے اندر سے آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گیا ہوا ہے کہ مسلم لیگ نون کیا چاہتی ہے یا میاں نواز شریف صاحب کیا چاہتے ہیں۔ ایک اور بیانیہ آ گیا مسلم لیگ نون کا تیسرا۔ پہلے ایک بیانیہ تھا جس پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے، کیا میں لفظ استعمال کروں، تنگ آ کر کہہ دیا تھا کہ میاں صاحب لانگ مارچ کرنا ہے نہیں کرنا، آپ نے نکلنا ہے بتائیں، نہیں نکلنا بتائیں، تو ہم تو نکلیں نا، ہم آپ کے انتظار میں آسرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو تاریخ نہیں دے رہے بلکہ تاریخ پر تاریخ دے رہے ہیں، تو اس طرح تو حکومت نہیں گرے گی۔ بلکہ یہ تک مولانا فضل الرحمان صاحب نے گزشتہ جو اجلاس تھا سربراہی پی ڈی ایم کا، اس میں یہ جملہ تک مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ اب حکومت کو سہارا دیا جا رہا ہے، فیل یہ ہو رہا ہے کہ حکومت کو سہارا دے رہے ہیں آپ۔ یہ والا وہ الزام تھا جو پیپلز پارٹی نے لگایا تھا مسلم لیگ نون پر۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا کہ جی لوگ پس رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، جعلی حکومت ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ مینڈیٹ بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کو گرانا بھی ہے، لیکن آپ گرانے کی طرف بڑھ نہیں رہے۔ اگر آپ آگے نہیں بڑھ رہے تو اس کا مطلب تو یہ لیا جائے گا کہ سہارا دیا جا رہا ہے حکومت کو۔ کیوں سہارا دیا جا رہا ہے؟ لوگ بھی سوال کریں گے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب تو انہوں نے کہا تھا کہ جی اب یہ جو آپ کبھی مفاہمت کی طرف چلے جاتے ہیں، کبھی مزاحمت کی طرف چلے جاتے ہیں، کبھی چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ یہ اس طرح ہم آگے بڑھ نہیں سکتے، تو لہٰذا ایک کشتی کا سوار ہوا جائے۔ بلکہ جس کے متعلق کی خبر باہر آئی تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا پھر بھی میں تو سربراہی نہیں کر سکتا اس طرح اجلاس کی، کہ فیصلے کچھ ہوتے ہیں عمل نہیں ہوتا، تو اس پر وہ جو گرمی سردی تو خیر اس طرح کی نہیں ہوئی تھی جس طرح کی مارچ میں آصف زرداری اور میاں صاحب میں ہوئی تھی، یا آصف زرداری اور مریم نواز صاحبہ میں ہوئی تھی، لیکن یہ ضرور ہوا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اس وقت بہت زیادہ پریشان بھی تھے اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ معاملہ کدھر جا رہا ہے، لہٰذا انہوں نے 6 دسمبر تک کی مہلت دی تھی کہ 6 دسمبر تک آپ فیصلہ کر کے آ جائیں سارے، تاکہ پھر اتحاد کو آگے چلانا ہے نہیں چلانا، آگے بڑھنا ہے نہیں بڑھنا۔ میں نے اس پر کہا تھا کہ یہ اتحاد وقت کھو چکا ہوا ہے، اس کی اب ریلیونس نہیں رہی پی ڈی ایم کا اجلاس، لیکن اس کے پیچھے چیزیں ظاہر پتہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کیا خبریں آ رہی ہیں، تو اندر چل کیا رہا ہے۔ تو ہمارے دوست عمران شفقت صاحب، ان کی خبر تھی کہ جی میاں نواز شریف صاحب نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو سگنل دے دیا ہے کہ جی 2023 کے انتخابات کی تیاری کریں، بس اس سے پہلے کچھ نہیں کرنا ہم نے۔ اب تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں، اور پیچھے شہباز شریف صاحب نے، جب شہباز شریف صاحب متحرک ہوئے تھے تو شہباز شریف صاحب نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ ہمیں 2023 میں صاف شفاف انتخابات چاہیے۔ اس سے بھی تھوڑا پیچھے چلتے ہیں، مارچ میں جب پی ڈی ایم ٹوٹا، پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی الگ ہو گئی، تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ اس کے فوری بعد مریم نواز صاحبہ کے ترجمان محمد زبیر صاحب، انہوں نے ٹی وی ٹاک شو میں آ کر کہا تھا کہ ہماری راولپنڈی کے ساتھ لائنیں سیدھی ہو گئی ہیں، ہمارے معاملات طے ہو گئے، ہمارا معاہدہ نہیں، ہمارے انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، اس طرح کا کوئی جملہ تھا، وہ مجھے ایگزیکٹلی ان کے ورڈنگ یاد نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ ہماری لڑائی جھگڑا ختم ہو گیا راولپنڈی کے ساتھ۔ تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بیانیہ بدلنا شروع ہوا، بلکہ اب تو مریم نواز صاحبہ، میاں نواز شریف صاحب صرف ایک ہی نام لیتے ہیں، اور وہ نام ہے جنرل فیض کا، اور کسی کا نام نہیں لیتے، بلکہ اب تو سوال اٹھنا شروع ہو گئے نا۔ عباس ناصر سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا، انہوں نے کہا کہ تو یہ سارا کچھ، یعنی جو کچھ ہوتا رہا جنرل فیض صاحب اکیلے کرتے رہے۔ جو نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ سے بطی اللہ جان نے سوال کیا تھا، جو ان کی اپنا پریس کانفرنس ہوئی تھی یہ اسلام آباد میں طارق فضل چودھری کے فارم ہاؤس پہ، مسلم لیگ نون کا سیکریٹریٹ کہلاتا ہے، تو وہاں پر جب انہوں نے کہا تھا کہ جی جنرل فیض حمید صاحب کی وجہ سے ادارہ بدنام ہو رہا ہے، ان کو ادارے کے پیچھے نہیں چھپنا چاہیے، ادارہ اس کو پناہ نہ دے، ثاقب نثار عدلیہ کو بدنام کر گئے تو عدلیہ کو اس کے اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنا چاہیے، تو اس پر مطیع اللہ جان صاحب نے سوال کیا تھا کہ جی یہ بتائیں مریم بی بی کہ یہ سارا کچھ جنرل فیض صاحب نے تنہا کیا تھا،
تو اس کا جواب نہیں ہوا تھا اور اس پر پریس کانفرنس ختم ہو گئی تھی. پھر ایک کوئی لائٹ سا کوئی اور سوال آیا تھا تو اس کا جواب دے کر پھر مریم نواز صاحبہ، شاہد خاقان عباسی صاحب، احسن اقبال صاحب اٹھ گئے تھے. بلکہ اس سوال پر شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال نے بیچ میں انٹرپٹ کیا تھا تاکہ مریم صاحبہ جواب نہ دے پائیں. اگر جواب دیں گی تو ظاہر ہے وہ پھر بیانیہ ٹوٹ جاتا ہے نا، بیانیہ خراب ہو جاتا ہے تو رنگ میں بھنگ پڑ جاتا ہے. تو وہ پھر عباس ناصر صاحب نے اس پر ٹویٹ کیا تھا بڑا دلچسپ. انہوں نے کہا اچھا تو انہوں نے اپنے آپ کو ترقی بھی خود دی، وہ فلاں جگہ پہ خود پہنچے، اتنا اوپر DGISI بھی خود بنے، تو سارا کچھ یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مسلم لیگ نون کا جو یعنی اب سوال اٹھ رہے ہیں نا کہ مسلم لیگ نون کا جو بیانیہ تھا کیا وہ صرف اتنا ہی تھا کہ جی ایک شخص ہیں جنرل فیض حمید صاحب، وہ اس کے علاوہ اور پھر ایک اور شخص ہیں، اب ہاتھ آ گئے ہیں ثاقب نثار صاحب کیونکہ آڈیو آ گئی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو وہ جو مسلم لیگ نون کا میں گزارش کر رہا تھا کہ آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں گے تو وہ اب کہہ رہے تھے اپنا محمد زبیر صاحب کہ جی ہمارے تو معاملات ٹھیک ہیں، ہمارے معاملات ٹھیک ہو گئے. مجھے لفظ یاد آ گیا ہوا ہے، ہمارے معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں راول پنڈی کے ساتھ. اور اس پر سوال بھی ہوا مولانا فضل الرحمان صاحب سے اس وقت، لیکن مولانا صاحب نے اس وقت اس سوال کا جواب نہیں دیا. اب آگے آ کر مولانا صاحب شاید خود سوال اٹھائیں گے اگر 6 دسمبر کو ان کو جواب نہیں ملتا تو جب یہ معاملہ ہوا تو اس کے بعد یعنی محمد زبیر صاحب والی کہانی جب سامنے آئی تو اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب نے ایک نہیں کئی بار پریس کانفرنسوں میں کہا کہ ہمیں 2023 کے انتخابات صاف شفاف چاہیے. پھر یہ بات مریم نواز صاحبہ نے کی. مریم نواز صاحبہ نے یہ تک کہا تھا کہ ہم اس حکومت کو گرانا ہی نہیں چاہتے، یہ اپنی مدت پوری کرے، ایکسپوز ہو، تاکہ ایک بار یعنی یہ پولیٹیکلی یہ پالیسی ٹھیک بھی ہے کہ یار آئے ہیں نا، آئے ہیں، لائے گئے، ان کا وہ کیا ہوتا ہے کٹا کٹی نکلنے دینا، ان کو ایکسپوز ہونے دیں. جو لائیں وہ بھی ایکسپوز ہو جائیں گے اور جو آئے ہیں وہ بھی ایکسپوز ہو جائیں گے. اب دیکھیں عمران خان صاحب کی حکومت ہیلے بہانے، کارکردگی ہو نہیں رہی، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس پر الزام کبھی اس پر الزام، کچھ بھی نہیں بچتا. تو سندھ گورنمنٹ تو ہے ہی اس پر الزام کہ پاکستان کے سارے بحرانوں کی ذمہ دار سندھ گورنمنٹ ہے جو دوسرے چھوٹے صوبے کی حکومت ہے. بڑا صوبہ ان کے پاس، تیسرا بڑا صوبہ ان کے پاس، چوتھا صوبہ جو ہے وہ بڑا صوبہ وہ اتحادی حکومت. تو وہ جتنے بھی بحران ہیں وہ پھر سندھ حکومت کے گلے ڈال دیں. تو ایکسپوز کرنا اچھی چیز ہے کہ اس حکومت کو ایکسپوز کرنا چاہیے تاکہ جو بھی حکومت ہو اس کو کم از کم مدت پوری کرنے دینی چاہیے تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ سیاسی شہید بن کے پھر آ کر کوئی دھرنا دے. عمران خان صاحب کہہ رہے تھے نا پچھلے دنوں کہ انہوں نے اپنا بلکہ زلفی بخاری کے ذریعے انہوں نے ٹویٹ کروا کر ایک بات کی تھی کہ جی ہم پھر چپ نہیں بیٹھیں گے اگر کوئی ہمیں یہ DGISI کا جو معاملہ تھا عمران خان صاحب کا اور آرمی چیف صاحب کا جو مسئلہ ہوا تھا تو اس میں خبریں تھیں نا کہ عمران خان چلے جائیں گے، عمران خان کو گھر بھیجا جائے گا، یہ ہو جائے گا، یا عمران خان صاحب کی اب وہ سپورٹ نہیں عمران خان کو حاصل رہی. اس طرح کی خبروں کے بعد ایک ٹویٹ کیا تھا زلفی بخاری صاحب نے جس کو میسج سمجھا گیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پھر ہم چپ کر کے بیٹھیں، ہم چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے، ہم چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ظاہر ہے پھر ہم دھرنے دیں گے، ہم باہر نکلیں گے. ہمیں اگر حکومت ہماری ختم کی جاتی ہے تو وہ پھر اگر عمران خان صاحب کو درمیان میں ان کی حکومت ختم کی جاتی ہے تو یہ پولیٹیکلی مسلم لیگ نون کی ایک حکمت عملی ٹھیک ہے کہ ان کو ایکسپوز بھی ہونے دیں اور ساتھ ساتھ بدنام بھی کرتے جائیں. لیکن ایشو جو ہے وہ ہے کہ اتحاد کے اندر بیٹھے ہوئے جب کمٹمنٹس ہوتی ہیں، جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا سوال تھا کہ جی آپ کرنا کیا چاہتے، تو وہ جواب عمران شفقت صاحب اپنی خبر میں لے آئے. انہوں نے کہا کہ جی وہ اپنا جو مجھے بتایا تھا عمران صاحب نے کہ جی مسلم لیگ نون کے کچھ بڑے رہنما ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ انتخابات تک جب بھی یہ خود کرواتا ہے تو بھی یا پھر مدت پر انتخابات ہوتے تو بھی یعنی 2023 میں ہوتے تو بھی. عمران خان صاحب ظاہر ہے اب تیاری تو کر رہے ہیں اپنے انتخابات کے اپنا اگلے انتخابات کی جس کے لیے انہوں نے جلسوں کا اعلان کیا ہے. تو میاں نواز شریف صاحب کا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اپنے جو ان کے مسائل ہیں کیونکہ ان کے وہ اہلیت نہیں ہے ان کے لیے انتخابات لڑنے کی، اور ان کے جو پارٹی کے اندر یہ ایشو ہے کہ پرائم منسٹر کون بنے گا، تو یہ سارے ایشوز مسلم لیگ نون کے ہیں. لیکن اب ایشو مسلم لیگ نون سے بڑھ کے جو مسئلہ بنے گا وہ بنے گا اتحاد میں، یعنی PDM کا اور میاں نواز شریف صاحب کا 6 دسمبر کو. اگر اب یہ کیونکہ خبر ہے نا، خبر باہر آئی ہے اور وہ خبر ظاہر ہے بہت بڑے ایک سورس سے آئی ہے، یہ نہیں ہے. اب پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا جب DGISI والے معاملے پر کشیدگی ہوئی تھی، تناؤ ہوا تھا، تو اس وقت میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کو لگ رہا تھا کہ اب یہ معاملہ گڑبڑ ہو چکا ہوا ہے، یا PDM کو لگ رہا تھا. بلاول بھٹو زرداری روزانہ کہتے تھے کہ جی ہم اس حکومت کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے گرا سکتے ہیں. مریم نواز صاحبہ کہتی تھی کہ صفحہ ایک نہیں رہا. مسلم لیگ نون کے اندر سے بھی سوال اٹھنا شروع ہو گئے تھے. پورا کا پورا وزن جو تھا مسلم لیگ نون نے ڈال دیا تھا آرمی چیف صاحب کے پلڑے میں. تو وہ اس وقت جو صورتحال تھی
اس میں ایک مسلم لیگ نون کے اندر سے یہ چیزیں آئی تھی کہ جی تحریک عدم اعتماد کے لیے مسلم لیگ نون سر توڑ کوشش کر رہی ہے کہ اس تحریک عدم اعتماد کو کس طرح کامیاب کیا جائے، لیکن پھر وہ 17 نومبر کا جو اجلاس ہوا جوائنٹ سیشن، اس اجلاس نے پھر مایوس کیا کہ نہیں یار اگر ہم اس طرف جائیں گے تو پھر ہمیں جھٹکا لگے گا، تو لہٰذا اس طرف نہ جائیں۔ تو جو ساری صورتحال اب بنی ہے، اب جو نئی صورتحال بنی ہے، خبریں ہیں کہ حمزہ شہباز بھی ملاقات کر کے آئے ہیں کہیں راولپنڈی میں۔ مطلب ملاقاتیں تو چلتی رہتی ہیں نا پاکستان میں، تو سیاست ہو اور پھر راولپنڈی شیخ رشید صاحب کہتے ہیں نا ادھر کے چکر نہ لگے، اور خاص طور پر جو پاور پالیٹکس کرتے ہیں وہ اگر ادھر کے چکر نہ لگائیں تو پھر ان کی سیاست بچتی نہیں ہے۔ تو وہ خبر آئی ہے کہ جی وہ ان کے حمزہ شہباز بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کی مریم نواز صاحبہ کی آرمی چیف صاحب کے ساتھ ایک ملاقات کے چرچے تھے، اب اس کی تصدیق تو ظاہر ہے کہیں سے نہیں ہونی، نہ ایک فریق کرے گا نہ دوسرا فریق کرے گا۔ خبریں تھیں کہ جو وہ بھی ملاقاتیں ان کی بھی ہوئی ہیں، ظاہر ہے اس کا کوئی وہ کیا کہتے ہیں سر پیر نہیں ہوتا، اس طرح کی خبریں ہوتی ہیں اور پھر اس کی تردید بھی نہیں آئی اور تصدیق بھی نہیں ہوئی، تو لہٰذا جب تک تصدیق ہو یا تردید ہو تو باتیں چلتی رہتی ہیں۔ اب مریم نواز اور شہباز شریف کے بعد اب پتہ چلا کہ جی حمزہ شہباز صاحب بھی ملاقات کر رہے ہیں۔ اب حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے، اور شہباز شریف صاحب کا ایک تاریخی ریکارڈ ہے، وہ 80 سے لے کے ان کی ملاقاتیں، ان کی جوڑی تھی ٹوٹ گئی ہے جوڑی چودھری نثار اور شہباز شریف صاحب کی، وہ اندھیری راتوں میں سنسان راہوں میں وہ مسیحا کے طور پہ نکلتے تھے نا، وہ امیتابھ بچن کی فلم کا گانا ہے، وہ اندھیری راتوں میں وہ نکلتے تھے اور ملاقاتیں کرتے تھے، اور خاص طور پر وہ جو پچھلا دور تھا پیپلز پارٹی کا 2008 سے 13 کا، تب وہ ملاقاتیں کرتے تھے۔ پھر جب ملاقات ایک کھل جاتی تھی تو پھر شہباز شریف صاحب کہتے تھے جی میں تو بطور اپنا گیا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب، اور چودھری نثار میرے ساتھ تھے بطور اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی، تو ہم ملاقاتیں کرتے ہیں جی وزیر اعلیٰ پنجاب امن و امان کی صورتحال ہو رہی ہے۔ وہ اس وقت ظاہر ہے دہشت گردی بھی تھی اور سالڈ ریزن بھی سالڈ تھی، لیکن اگر وہ بطور وزیر اعلیٰ ملاقات کرنے کے تو چھپ چھپا کے ملاقاتیں کیوں تھیں، یہ بھی سوال ہوتا تھا۔ تو اب خبریں یہ ہیں کہ جی وہ بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ، بلکہ سارے سبحان اللہ ہی ہیں، اب سارے ظاہر ہے وہ ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب بیچارے، اب ان کو وہ تحریک چلانے کے موڈ میں وہ چاہ رہے ہیں کہ بڑی تحریک ہو، اور میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ ہاتھ نہیں پکڑائی دے رہے۔ صورتحال بالکل وہیں پر چلی گئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 2019 میں جب اس حکومت کو ابھی سال پورا نہیں ہوا تھا تو بلاول بھٹو زرداری چاہ رہے تھے کہ اپوزیشن کی ساری پارٹیاں بیٹھیں، ایک اتحاد بنے۔ جب انہوں نے بلاول ہاؤس لاہور میں پریس کانفرنس کر کے اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی تجویز دی تھی کہ اس سے آغاز کرتے ہیں اور اس حکومت کو گراتے ہیں، یہ بیڑا غرق کر دے گی ملک کا، تو وہ شہباز شریف صاحب ان دنوں گرفتار نہیں تھے، تو بلاول ان کے ساتھ ملاقات کی کوشش کرتے تھے۔ شہباز شریف صاحب جو ملاقات کے لیے ان کا بلاول کبھی، اس کے بعد پھر کرونا آ جاتا ہے تو کرونا کی وجہ سے ملاقات نہیں، بہرحال ایک لمبا طویل ایک انتظار تھا، اور فائنلی جب وہ انتظار ختم ہوا تھا تو اس کے بعد ایک ہی ملاقات یعنی ایک ہی میٹنگ اے پی سی ہوئی، اور اے پی سی میں اتحاد بھی بن گیا تھا پی ڈی ایم، اور پھر تحریک بھی چل پڑی ہوئی تھی۔ پھر شہباز شریف صاحب تحریک چلنے کے وقت ہی اندر چلے گئے، اور جب باہر آئے تو پھر تحریک نیچے چلی گئی، پھر تحریک پھر ٹھنڈی ہو گئی۔ تو مسلم لیگ نون جو اب جو چیزیں آ رہی ہیں سامنے وہ یہ کہ ایک تو مسلم لیگ نون کے اندر ابھی بھی یہ مسئلہ موجود ہے کہ اگلا پرائم منسٹر کون ہوگا، کیونکہ مسلم لیگ نون لگ رہا ہے ابھی بظاہر جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس میں تو یہ لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے معاملات زیادہ بہتر ہیں بنسبت پیپلز پارٹی کے، ووٹ بینک زیادہ ہے، پنجاب ان کے پاس ہے، اور ان کے اگر معاملات طے ہو جاتے تو وہ ان کی حکومت آئے گی تو وزیر اعظم کون بنے گا؟ مریم نواز۔ کیپٹن صفدر صاحب نے 2-4 دن پہلے کہا تھا کہ جی وہ ان سے سوال ہوا تھا کہ نواز شریف کب آئیں گے پاکستان، تو انہوں نے کہا جب مریم نواز وزیر اعظم ہوگی تو نواز شریف آ جائیں گے۔ اب یہ بہت بڑی چیز، کیپٹن صفدر ظاہر ہے مریم نواز صاحبہ کے اپنا خاوند ہیں، شوہر ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کے داماد، وہ یہ کہہ رہے ہیں کیپٹن صفدر کہ جی جب مریم وزیر اعظم ہوں گی تب نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے، اور وزیر اعظم مریم نواز کے نعرے بھی پچھلے دنوں لگے۔ اور اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب بذات خود کینڈیڈیٹ ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب امیدوار ہیں، اور ایک آدھا چھوٹا موٹا امیدوار اور بھی ہوگا، اور نواز شریف صاحب ظاہر خود اگر وہ معاملات ان کے 2023 تک لے کر جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو کہیں سے آسرا ہے کہ آپ کی اہلیت بحال ہو سکتی ہے، جس کے لیے وہ احسن بھون صاحب کی ملاقات بھی ہوئی۔ احسن بھون جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان سے، وہ تو خیر الگ ایک فورم سے اپنے فورم پر بات کر رہے تھے نا کہ اس طرح کسی کو تاحیات نااہل نہیں رکھا جا سکتا، اور ہم جائیں گے عدالت میں، سپریم کورٹ میں جائیں گے، اور چیف جسٹس سے میں نے بات کی ہے، احسن بھون نے بات کی تھی، تو وہ تو معاملہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن
جو 2023 تک کی اب اگر میاں نواز شریف صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کو مایوس کر کے 2023 تک جانا چاہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2023 تک اس حکومت کی گارنٹی ہوگی کہ جی آپ کی اہلیت آ جائے گی، ان کو نہ چھیڑیں، ان کو ایکسپوز ہونے دیں، مدت پوری کرنے دیں، جو بھی ہو ابھی اس سسٹم کو اسی طرح چلنے دیں، اور 2023 تک اگر آپ کو صبر کر لیتے ہیں تو پھر وزیر اعظم آپ ہوں گے، آپ کی اہلیت بحال ہو جائے گی۔ حالات تو یہ بتا رہے، آڈیوز آ رہی ہیں، ویڈیوز آ رہی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی سینما اس کو ویڈیوز ہوں گی، تو معاملات لگ رہا ہے کہ اس طرف جا رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔